طلع البدر علينا 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 یہ قسم ہے کہ ہوئے رنگین گل کا تذکرہ نکلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمینہ کے گھر واپس لائی اور ماں کی امانت ان کو سونپ دی. غم اور خوشی کی جھلکیاں. آمینہ کو نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی اور حلیمہ کو جدائی کا غم تھا. ایک کے لبوں پر مسکراہٹیں اور دوسری کی آنکھوں میں آنسو. یہ خوشی بھی مسعود تھی اور یہ غم بھی مبارک تھا کہ ان دونوں باتوں کا تعلق اس ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود سے تھا. بی بی حلیمہ اور ارمانوں اور تمناؤں کے ہجوم محمد کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئی. گھر آئی تو در و بان کو بے رونق اور اجڑا ہوا سا پایا. اس گھر سے بہار رخصت ہو گئی. غموں کے 2 پہاڑ. بی بی آمینہ نے 7 سال زمانہ بیوگی میں گزارا. عبد المطلب نے معصوم سیرت اور فرشتہ صفات بہو کی بہت کچھ دلجوئی کی، مگر بیوگی خود اپنی جگہ مستقل غم ہے. کوئی حسن سلوک اور مسرت آمیز برتاؤ اس درد کا مداوع نہیں کر سکتا. آمینہ کی دنیا میں بس اب محمد کے دم سے روشنی تھی. اپنے لاڈلے یتیم کو دیکھ کر، کھلا کر اور چوم کر اپنا غم غلط کرتی. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آنکھ میں آنسو چھلک رہے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے. غم اس کا کہ جواں بخت اور جواں سال شوہر پردیس میں پیوند زمین ہو گیا، اور خوشی اس بات کی کہ خدا نے محمد جیسا بیٹا عطا کیا. حضرت آمینہ کے ننیال کے لوگ یثرب مدینہ میں تھے. ان سے ملے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا تھا. اس سفر میں غم کا بار بھی ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی خیال تھا کہ مدینہ کے قریب ہی ابوا میں عبداللہ کی قبر ہے. اگر انقلابی زمانہ نے ان کی قبر کا نشان باقی چھوڑا ہوگا تو اس کی بھی زیارت ہو جائے گی. ان امیدوں اور تصورات کے ساتھ آمینہ مدینہ روانہ ہو گئی. ساتھ ایمن تھی اور ان کی آنکھوں کا تارا محمد بھی. جس نونہال کی برکتوں نے حلیمہ کے غبار راہ کو گیر و انجم بنا دیا، اس کی اپنی بیوہ ماں کے سفر میں کیا کچھ برکتیں نازل نہ ہوں گی. ابن عبداللہ کا یہ مدینے کا سفر دراصل ہجرت کے سفر کا مقدمۃ الجیش تھا. قدرت تاریخ انسانیت کے نہایت محترم بشان واقعے کے لیے ابھی سے طرح ڈال رہی تھی. مدینہ میں بی بی آمینہ پہنچی تو شریف و با مروت عزیزوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. یوں تو مدینہ کے تمام گھرانے مہمان نواز اور عزیز دوست واقع ہوئے ہیں، مگر بنو نجار اس شرف میں ممتاز تھے. وہ باہر سے آئے ہوئے پردیسیوں کی راہ میں آنکھیں بچھا دیتے تھے، اور آمینہ تو پھر اپنی تھی. خوب خاطر تواضع کی اور انتہائی مدارات اور وسعت خلق و مروت کے ساتھ پیش آئے. بی بی آمینہ کو بڑی بوڑھی عورتوں نے کلیجے سے لگایا اور یتیم عبداللہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا. عورتیں یوں بھی دل کی نرم اور حساس ہوتی ہیں، اور یہ تو موقع بھی اظہار غم کا تھا. ایک بیوہ اور ایک یتیم کا وہ خیر مقدم کر رہی تھی. سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. ان آنسوؤں میں نوآردوں کے آنے کی خوشی بھی ملی جلی تھی. اسی احساس نے آنسوؤں کو بہت زیادہ اجلا اور جاندار بنا دیا تھا. صرف غم کے آنسو دھندلے دھندلے سے ہوتے ہیں. محمد کے وقار و متانت کو دیکھ کر سب کو خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی. محلے میں چرچے ہونے لگے کہ مکہ معظمہ کے خاندان بنی ہاشم کا ایک بچہ آیا ہے، جس کی پیشانی سے اقبال و سعادت کا آفتاب طلوع ہوتا نظر آتا ہے. اس کی باتوں میں اس قدر دلکشی ہے، دل کہتا ہے کہ چمن ہاشمی کا یہ بلبل چہکتا ہی رہے. مدینہ کے بچے زیادہ مہذب اور باشعور نہ تھے. ان میں ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے سے فحش کلامی کے ساتھ پیش آتے تھے، آپس میں لڑتے تھے. ایک کا ہاتھ دوسرے کا گریبان، کوئی خاک اڑا رہا ہے، کوئی کنکریاں پھینک رہا ہے، مگر محمد ان باتوں کے پاس نہ پھٹکتے. ہاں، کوئی بچہ تیر اندازی کی مشق کرتا ہوتا تو اس کا ساتھ دیتے، یا پھر بنو عدی بن تجار کی باولی میں تیرا کرتے. مدینہ میں 1 مہینہ قیام کے بعد بی بی آمینہ مکہ جانے کے لیے واپس ہوئی. راستہ میں ابوا پڑتا تھا. یہاں حضرت عبداللہ کی قبر تھی. ٹھہر جانا پڑا. غم محبت نے ان کا دامن تھام کر کہا کہ شوہر کی قبر کا نشان تو جاتے جاتے دیکھتی جاؤ.
پھر نہ جانے ادھر آنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دل کی ایک ایک چوٹ ابھر آئی اور کلیجے کا ہر زخم ہرا ہو گیا۔ کچھ تکان، کچھ شدت غم، کچھ موسم کا اثر، پھر سفر میں نیا دانہ، نیا پانی ملا۔ بی آمینہ بیمار ہو گئی، مرض بڑھتا ہی گیا۔ اب ہوا کیا، پورے عرب میں اس وقت شفا خانوں کا رواج نہ تھا۔ عطائی طبیب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے یا پھر کاہنوں اور رہابوں سے جھاڑ پھونک اور عمل پڑوائے جاتے۔ آمینہ کی تیمارداری اور غمگساری کے لیے وہاں پردیس میں کون تھا؟ پس لے دے کے بیچاری ایمن تھی جو تیمارداری کرتی، اور پورے سفر میں ان کی رفاقت آمینہ کے بہت کام آئی۔ بیمار اور نحیف آمینہ کی غمگساری اور خدمت گزاری میں ایمن نے ذرا برابر کوتاہی نہ کی۔ ہر مرض شروع میں معمولی ہوتا ہے، مگر آئندہ چل کر پیچیدگیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انہی پیچیدگیوں کے سائے میں موت کا فرشتہ ایکائکی آن کھڑا ہوتا ہے کہ اے بیمار، تیری سانسوں کی گنتی پوری ہو چکی، تیری زندگی کے کتابچے لکھے جا چکے ہیں، اب ان میں ایک شوشے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، تیرا دانہ پانی دنیا سے اٹھ چکا۔ مگر آدمی امیدوں کا پتلا ہے، وہ آخری سانس تک مایوس نہیں ہوتا، نزا کی آخری گھڑی تک یہی امید بندھی رہتی ہے کہ کیا عجب ہے کہ سانس جا کر پھر لوٹ آئے۔ بی آمینہ کو اپنے مرنے سے زیادہ غم اس کا تھا کہ میرے بعد میرے دل کے ٹکڑے محمد کی خبر گیری کون کرے گا۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب کچھ ہوش سنبھالا ہے تو ماں کی موت آئی جا رہی ہے۔ دنیا میں ہر بچے کو ماں باپ ہی کا سہارا ہوتا ہے، انہی کی شفقت کے سہارے بچے پروان چڑھتے ہیں۔ دوسرے عزیز رشتہ دار کتنی ہی غمخواری اور دلجوئی کیوں نہ کریں، ماں باپ کی محبت کی بات بھلا کہاں پیدا ہوتی۔ یہی غم آمینہ کو مرتے مرتے کھائے جا رہا تھا۔ ایمن تسلی دیتی، ڈھارس بندھاتی کہ محمد اتنی ہراساں نہ ہو، تم اچھی ہو جاؤں گی، بیمار کو اتنا زیادہ پریشان نہ ہونا چاہیے۔ تندرست آدمی ہی بیمار ہوا کرتے ہیں اور بیمار اچھے ہو جاتے ہیں۔ سفر میں گھر کی طرح آرام نہیں ملتا، ہر منزل پر پانی بدلتا رہتا ہے، کہیں ہلکا، کہیں بھاری، کہیں اس قدر میٹھا جیسے کسی نے مصری گھول دی ہے، اور کسی جگہ اتنا کھاری گویا پانی میں نمک ہے۔ انہی باتوں نے تمہیں بیمار ڈال دیا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ تمہارے چہرے پر بحالی کے آثار پائے جاتے ہیں محمد، بس اب 2-4 دن میں تم اپنے آپ کو اچھا ہوا سمجھو۔ آمینہ کے چہرے پر بحالی آ گئی تھی، مگر یہ سنبھالا تھا، شاداب مرگ تیمارداروں کے لیے یہ دھوکہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار اچھا ہو رہا ہے اور بیمار مرتا ہوتا ہے۔ بی آمینہ کی حالت بگڑنی شروع ہوئی، اپنے لخت جگر کے سر پر ہاتھ پھیرا، آخری بار کچھ کہنا چاہا، مگر شدت نزا نے زبان کو سن کر دیا۔ 2-4 کروٹیں لی اور محمد پردیس میں بے ماں کے رہ گئے، وہی ابوا میں جہاں اب سے 7 سال پہلے عبداللہ پیوند خاک ہوئے تھے۔ آمینہ بھی مدفون ہوئی۔ محبت نے سچ مچ زمین کی تنابیں کھینچ دی۔ اسی جذبے نے آمینہ کو مکہ سے کشا کشا بلا کر عزیز شوہر کے آرام گاہ میں جاں نثار بیوی کو بھی سلا دیا۔ محمد نے اپنی زندگی میں یہ پہلا سانحہ دیکھا تھا، اور سانحہ بھی کتنا المناک، ماں کی ابدی جدائی، وہ بھی کہاں، پردیس میں، عزیز و اقارب سے دور، بے کسی اور ناشناسائی کی موت۔ مکہ میں آمینہ مرتی تو سینکڑوں ابنائے ہاشم جنازے کے ساتھ ہوتے، گھر گھر سے رونے والیاں آتی، اور یہاں ایمن کے سوا آنسو بہانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ محمد کو روتا دیکھ کر ایمن نے بہت کچھ تسلی تشفی کی باتیں کی، مگر یتیم بچے کے لیے ماں کے مرنے کا غم بڑا ہی درد انگیز ہوتا ہے، جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ایمن چند دن کے بعد یتیم و یسیر محمد کو لے کر مکہ آئی۔ عبد المطلب کو بہو اور پوتے کے آنے کا ہر وقت انتظار رہتا تھا۔ پوتا تو آ گیا، مگر بہو نہ آئی، نہ آ سکی، موت نے نہ آنے دیا۔ ابوا کی خواب دامن گیر ثابت ہوئی۔ آمینہ کا یہ سفر دراصل سفر آخرت تھا۔ موت کو تو ایک بہانہ چاہیے۔ بنی ہاشم کے گھرانے میں کوہرام برپا ہو گیا، عورتوں نے صف ماتم بچھا دی۔ سید القریش، محمد کا اب تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، ایمن نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا۔ ایمن، کیا تو سمجھتی ہے کہ آمینہ کی یادگار اور عبداللہ کی نشانی یوں ہی بے حفاظت چھوڑ دوں گا؟ محمد میرے دل کا ٹکڑا اور میری بوڑھی اور سفید آنکھوں کی روشنی ہے۔ یہ حمزہ، عقیل، ابو طالب، حارث، ابو لہب اور عباس میرے بیٹے ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم، محمد ان سب سے مجھے پیارا ہے۔ تم میری محبت کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ ایمن، کاش دل دکھانے والی چیز ہوتی،
قدرت جس کو بڑا بنانا چاہتی ہے اسے آزمائشوں کی بھٹیوں میں تپاتی اور غم و الم کے خارزاروں سے گزارتی ہے۔ پہلے غموں سے قلت میں گداز پیدا کیا جاتا ہے کہ اس گداز کو دوسروں کی غم خواری کے کام آنا ہے، اور سانحہ طبیعت میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ عیش و مسرت سے دنیا کی بڑی شخصیتوں کو جان بوجھ کر دور رکھا جاتا ہے۔ عالم و مصائب کے افق ہی سے عظمتوں اور بلندیوں کے آفتاب طلوع ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کی یہی سنت اور اس کا یہی دستور اور یہی مصلحت ہے۔ ماں کے مرنے کے کوئی 1 سال بعد عبد المطلب، جو عبداللہ کے در یتیم کے کفیل تھے، دنیا سے چل بسے۔ عبد المطلب کو مرتے دم اس بات کا بڑا غم تھا کہ بے ماں باپ بچے کی کفالت اب کون کرے گا۔ کاش میں چند دن اور زندہ رہتا، یہاں تک کہ محمد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے۔ عبد المطلب کی اس آرزو پر قدرت مسکرا رہی تھی کہ ابن ہاشم محمد کو بے سہارا سمجھ کر غم کرتا ہے، اس یتیم جان کو روتا ہے۔ بوڑھے سردار، یہ یتیم تو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے، جس کے دنیا میں سارے سہارے ٹوٹ گئے ہوں اسے یہ ایک دن سہارا دے گا۔ یہ وہ ہے، چاند ستارے اس کے اشاروں پر گردش کریں گے۔ عبد المطلب اطمینان کے ساتھ جان دے، محمد کا غم نہ کر، اس کی غم خواری کے لیے اس کا خدا کافی ہے۔